جو شخص اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی بہن کو سرپرائز وزٹ کروں جو پینسلوینیا میں رہتی ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہوئی کیونکہ 1 سال ہو رہا تھا مجھے اپنی بہن سے ملے ہوئے۔ جب اس نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کا کچھ دنوں کے لیے خیال رکھنے کا کہا تھا کیونکہ وہ اپنی دوسری بیٹی کی امید سے تھی۔ سچ کہوں تو مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک چھوٹی بچی کا خیال کیسے رکھتے ہیں، جبکہ مشکل سے ہی میں اپنا خیال رکھ پاتا ہوں اور میں اپنی بہن کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بہنوئی جب فاطمہ کو میرے گھر چھوڑنے آئے تب اسے میرا نام بھی بولنا نہیں آتا تھا۔ I have no idea کہ اسے کیسے انٹرٹین کروں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر ڈالی کہ وہ کس طرح بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے، مگر بچوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت شفقت اور پیار بھرا ہوتا تھا۔ وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ان کی بیماری میں ان کی عیادت کرتے اور ان کا ایمان بھی بڑھاتے، یہاں تک کہ وہ اجمی بچوں سے بھی ان کی زبان میں بات کرتے، ان کو بتاتے کہ وہ ان سے بھی اتنی محبت کرتے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی بچی ان کا ہاتھ پکڑ کے مدینے بھر کی سیر کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود نہ چھوڑتے۔ جب حسن حسین رضی اللہ عنہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ چڑھ جاتے تو آپ ان کا نیچے اترنے کا انتظار کرتے، اور جب وہ نیچے اترتے تو انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ وسلم نے فرمایا کہ میری نماز کو طویل کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن میں جب کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہم اکثر بچوں کے ساتھ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم بھی ان جیسے تھے اور کبھی ہم بھی ان کی طرح بیہیو کرتے تھے، اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کل وہ بھی ہماری عمر میں ہوں گے، اور امید ہے کہ جیسے ہم ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے کل وہ بھی ویسا ہی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی دلچسپیوں میں حصہ لیتے، ان کے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک بچے سے آپ نے سوال پوچھا، اے عمیر تمہارا پرندہ کیسا؟ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ سب سے آسان سنت بچوں سے پیار کرنا ہی ہے، اور اللہ کا کرب پانے کا سب سے آسان ذریعہ بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ ہمدردی انسانیت کا قدرتی عمل ہے اور ہمارے دین کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی، لیکن اگر یہ ہمدردی سراہی اور دکھائی نہ جائے تو ہم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ تصور کریں اگر ہم اپنے خاندان سے تھوڑا پیار اور مہربانی کرنے والے بن جائیں، اور پیار صرف زبان سے ظاہر کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے باوجود چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دیتے، جیسے گلاس کے اسی حصے سے پانی پینا، چپکے سے بوسہ دینا، یہاں تک کہ سرپرائز ریس تک کا چیلنج دینا۔ کوئی ایسا کام یا ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حاصل کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ او فاطمہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ تم بہت چھوٹے تھی مگر تم نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ کیسے ہمارے بہترین معلم کی سیرت پہ عمل پیرا ہونا ہے اور کیسے اپنوں سے پیار اور خیال رکھنے والا بننا ہے۔ رسول اللہ، میں نہیں جانتا آپ نے یہ سب کیسے کیا، آپ نے اس امت کا خیال کیسے رکھا، آپ نے خاندان کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے اس امت کی رہنمائی کی۔ آپ کی عظمت ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ اتنی ہی ہے جتنی ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے تھی۔